وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم معزز قابل قدر حاضرین اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں رمضان جیسے باعزت بابرکت مہینے کو عطا کیا، اور اس پر احسان اللہ کا یہ بھی ہے کہ پوری صحت و عافیت کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں عطا کیا۔ اب ہو سکتا ہے ہماری یہ کوتاہی ہو کہ ہم نے اس کا صحیح بھرپور استعمال نہ کیا ہو، صحیح فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے بھی اللہ نے راستہ رکھا ہے کہ ہم اللہ سے معافی طلب کریں۔ جہاں شکر ادا کرنا ہے وہیں اللہ رب العزت سے معافی بھی طلب کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنو آدم میں سے ہر کوئی گنہگار، اور گنہگاروں میں بہترین گنہگار وہ ہیں جو اپنی غلطیوں پر اللہ رب العزت سے رو کر گڑ گڑا کر معافی طلب کریں، توبہ کریں۔ تو لہٰذا یہ موقع وہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آیا تھا تو کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، اب عبادتیں کرنی پڑیں گی، پابندی کرنی پڑے گی، بھوکا رہنا پڑے گا۔ نہیں، یہ بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم موقع ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اب جب گزر رہا ہے تو بھی خوش ہونا نہیں ہے، یہاں ہمیں غم زدہ ہونا ہے، پریشان ہونا ہے کہ جو زندگی آرام سے گزر رہی تھی اب روٹین چینج ہو جائے گی۔ وہ جو دل، نفس قرآن مجید کی تلاوت کی طرف مائل ہوتے تھے، ذکر و اذکار کی طرف مائل ہوتے تھے، مسجدوں کی طرف آ جاتے تھے، وقت نہیں گزرتا تب بھی مسجد میں آ کر کے وقت گزارنے کی کوشش کرتے تھے، اب آپ دیکھیے دل یہ چاہے گا کہ بازار چلو، چائے پہ بیٹھتے ہیں، وہاں گفتگو کریں گے، وہاں وقت گزر جائے گا۔ مسجد آواز کان میں پڑے گی لیکن آنے کو دل نہیں چاہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو نفس ہے جو تھک چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ شیطان آزاد ہو جائیں گے اور وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مکمل پلان کے ساتھ رہیں، مضبوط رہیں۔ یہ ایمان کو مضبوط کرنے کا موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا۔ اب ہم نے اس کو کتنا بوسٹ کیا، کتنا اس کو طاقتور بنایا ہے، یہ ہم پر ہے۔ اور یاد رکھیں، اہل علم نے یہ بات بتائی کہ کسی بھی نیکی اور عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ نیکی کے بعد آپ کو پھر نیکی کا موقع مل جائے۔ یعنی ایک نماز آپ نے پڑھ لی، دوسری نماز کی فکر آپ کو ہو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا مل جانا، یہ پچھلی نماز کی قبولیت کی نشانی ہے انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے ہم لوگ۔ ہاں، تھوڑی بہت کوتاہی ہو سکتی ہے، کہیں غفلت ہو جائے گی، کہیں جو ہے شیطان کی مکاری کا شکار ہو جائیں گے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ جو دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا؟ اللہ سیدھے راستے پر رکھنا۔ اور یہ سیدھا راستہ اسی وقت ممکن ہے کہ ہم بھی سیدھے رہیں۔ ہم اگر سیدھے ہیں تو اللہ سیدھے راستے کی توفیق دیں گے، ورنہ زبان سے ایک دعا مانگ رہے ہیں اور دل وہ نہیں چاہتا ہو، توفیق نہیں ملے گی۔ توفیق کے لیے انسان کی چاہت اور تڑپ ہونی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کسی سے میں کہوں آپ تالی ایک ہاتھ سے بجائیے، ہو سکتا ہے؟ تالی ایک ہاتھ سے، کلیپس ایک ہاتھ سے بجا سکتے ہیں آپ؟ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ آپ دوسرا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے تب جا کر کے آواز آئے گی اور کہا جائے گا کہ یہ کلیپس ہیں۔ اسی لیے صرف دعائیں مانگ لینے سے نہیں ہوگا، آگے بڑھ کر کے عملی طور پر ہمیں سامنے رہنا ہے، تب کہیں جا کر کے اللہ تعالیٰ بھی توفیق سے نوازے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں رمضان اور اس بہترین موقع کو غنیمت جاننے کے لیے آپ کے سامنے کی گئی ہیں۔ اب حقیقت میں کچھ جو ضروری بات آپ سے کرنی ہے وہ قرآن کریم کی ایسی صورت سے متعلق مجھے بات کرنی ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پورا قرآن نہ نازل کر کر صرف یہ ایک سورت نازل کر دیتا تو بات پوری ہو جاتی۔ غور کر رہے ہیں؟
پورے قرآن کا جو مضمون ہے وہ پورا کا پورا اس ایک سورت میں ہے۔ اب ہمارے پاس اس سورت کی اہمیت یا پہچان کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں پڑھی جانے والی سورت، جب نماز چھوٹی کرنا ہے تب پڑھی جانے والی سورت، یاد بھی سب کو ہیں الحمدللہ، معنی پر ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ ترجمہ یاد کر لینا نہیں ہے، اس کے معانی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ العصر، آخری پارے کی ایک مشہور سورت، سب کو تقریباً یاد، والعصر ہے نا، والعصر۔ انداز پر غور کیجئے، ایک ایک آیت کو سمجھتے ہوئے آج آگے بڑھیں گے ہم لوگ۔ اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، یقیناً انسان دھوکے میں، نقصان میں ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے پہلے قسم کھائی، دوسری انا کی تاکید آئی۔ جو عربی جانتے ہیں ان کو پوچھ لیجئے، انا کا معنی ہے تاکید، کسی بھی بات کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انا۔ پھر اس کے بعد آیا ہے لفی خسر، لام بھی یہ تاکید کا، یعنی تین تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو بات بتائی بڑی اہم بات ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، نقصان میں ہے، خسارے میں۔ زمانے کی قسم کھائی گئی اور انسان کے انجام کے بارے میں بتا دیا گیا کہ انسان نقصان میں، خسارے میں۔ جب سے یہ سورت نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک، جب تک قرآن باقی ہے اس روئے زمین پر، اللہ نے پورے زمانے اور پورے انسانوں کی خبر دے دی کہ انسان نقصان میں، خسارہ اٹھائے گا، اپنا خود کا نقصان کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو الگ کر دیا۔ غور کیجیے، یہ اللہ کی بات میری اور آپ کی نہیں۔ کبھی کبھی ہم انسانوں کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو تجربہ کار ہوتے ہیں، کبھی کبھی بچے اپنے ماں باپ کی بات کو جھٹلاتے ہیں۔ ماں باپ بولتے ہیں ایسا مت کرو، نقصان ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ اپنی نالج پر بھروسہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ بولنے والے بولتے رہتے ہیں، مجھے میرا کام کرنے دو، میں آگے بڑھ کے جاتا ہوں۔ اور جب ٹھوکر کھا کے آتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ بڑے جو کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، وہ ان کا تجربہ تھا۔ اب یہاں پورے انسانوں کا جو رب ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے پر جس کی حکومت چل رہی ہے، وہ اس کا یہ فرمان ہے کہ بے شک انسان نقصان میں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے الگ کیا۔ کون ہے؟ الا الذین آمنوا، پہلی چیز جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں۔ ایسے اگر کہا جائے تو اس سورت کا خلاصہ 4 پوائنٹ میں۔ اللہ نے کہا کہ انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور ایمان کو بعض مفسرین نے علم سے بھی تعبیر کیا ہے کہ جن کے پاس علم ہو۔ کیسا علم؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ سب جا کر کے مدرسے میں ایڈمیشن لے لینا نہیں، آپ کو روزانہ کی زندگی میں جن چیزوں کا علم ضروری ہے وہ آپ کو سیکھنا ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک، ایک تو 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان کی فرضیت کا علم آپ کو، ان کے شرائط کا علم آپ کو، وضو کا طریقہ صحیح طور پر آپ کو معلوم ہو، نماز کا پورا طریقہ آپ کو معلوم ہو۔ یہ نہیں کہ ماں باپ سے جو ٹھہر کر کے سیکھ گئے یا استاد سے ایک دفعہ جو سیکھ گئے، ہاتھ پیر ہلانے کا مطلب نہیں ہے یہ، صرف یہ حرکتوں کا مطلب نہیں ہے۔ نماز کا مطلب ہے کہ آپ ایک عمل کو بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر انجام دیں۔ عمل کی قبولیت کے کیا ہے؟ سب سے پہلے شرط ایمان، عمل کی قبولیت کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی، آپ کی اتباع کرنا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے اور طریقہ آپ اپنے باپ دادا کا استعمال کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یہ کہیں کہ میں نبی کا سچا محبت کرنے والا ہوں، سچا عاشق رسول ہوں، دعوے کرے، خوب دعوے کر رہے ہیں، اور اللہ پر ایمان نہیں ہے اور جیسے اللہ نے کہا ویسے عمل نہیں کر رہے ہیں، تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ دونوں بنیادی شرطیں ہیں۔ ابھی قرآن رمضان کا مہینہ تھا، قرآن کا مہینہ تھا، آپ نے پورا قرآن پڑھا اور حافظ صاحب کے پیچھے ٹھہر کر کے نماز بھی پڑھا، سنے ہوں گے اللہ نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا وہاں عمل کا ذکر کیا، اور جہاں بھی اعمال کا ذکر کیا وہاں ایمان شرط ہے، ورنہ اللہ کا انکار کر کے کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی نیکی قبول نہیں، توحید کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اس نے بہت بڑی بڑی خدمات کی ہوں،
اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے توحید کے بغیر۔ تو بنیادی شرط 3-4 نقطے جیسے میں نے کہا کہ پہلا ایمان، جس کو کیا کہا گیا؟ علم کہا گیا۔ دوسرا ہے عمل، عمل میں بھی عمل صالح، نیک عمل۔ تیسری کیا ہے؟ حق کی وصیت کرنا۔ یہ حق کیا ہے میں آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ صبر کی وصیت کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، گویا کہ یہ 4 سیڑھیاں۔ پہلے آپ کا ایمان مضبوط ہو، اس کے بعد جو آپ عمل کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول۔ عمل قبول ہونے کے ساتھ ساتھ، عمل میں مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ، اب آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیزیں آپ عمل کر رہے ہیں وہ دوسروں تک بتائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو آپ دین پھیلائیں۔ اور پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ پہنچائیں گے تو سب ایسے دامن کھول کے، باہیں کھول کے آپ کا استقبال نہیں کریں گے، چڑھیں گے آپ سے، ناراض ہوں گے آپ سے، نفرت کریں گے آپ سے۔ نبیوں کو نہیں بخشا گیا، ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی گئی، نبی سے دشمنیاں موڑ لی انہوں نے، جنگیں ہوئی نبیوں سے۔ آج تو الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں، آسان ہے، اللہ نے ہم پر رحم کیا۔ تو چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو بات بتائیں گے، کوئی آپ سے ناراض ہوگا، کوئی آپ سے نفرت کرے گا، کوئی آپ سے دشمنی مول لے گا، ایسے میں کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے، صبر کرنا۔ صبر کرنا، جذبات میں آ کر کے کسی سے لڑنے سے گویا آپ اپنے دعوت کا راستہ بند کر دیا۔ نبی نے پہلے ہی حکمن حملہ نہیں بول دیا، صبر کیا۔ 3 سال آپ نے سنے ہوں گے سیرت میں، کون سی دعوت ہوئی؟ سری دعوت، چھپ کر کے۔ شعب ابی طالب میں بائیکاٹ کر دیا گیا تھا مسلمانوں کو، اتنی بڑی دشمنی مول لی گئی۔ کیا کیے؟ آ کر کے گھروں پہ دعویٰ بول دیے، صبر کیا اللہ کے نبی نے بھی، تمام صحابہ نے۔ اور صبر، اللہ اکبر، صرف ایک شعب ابی طالب کا واقعہ پڑھ لیجیے، روح نہ کانپ گئی تو پھر بولنا، اللہ کی قسم۔ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کے لیے ترستے تھے، کیا قصور ان بچوں کا بولیے؟ ماں باپ کیونکہ اسلام قبول کیے تھے، چھوٹے بچوں کو روتا بلبلاتا دیکھ کر کے ماؤں کا کلیجہ کیسے ٹھنڈک پہنچتا، اس کو کیسے ٹھنڈک پہنچتی تھی، اندازہ لگائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بائیکاٹ جو کر دیا گیا تھا، آسمان کی طرف ہم دیکھتے تو پورا دھواں دھواں نظر آتا، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اور پھر پتے چبا کر کے انہوں نے یہ زندگی گزاری۔ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اپنی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے جاتا تو پیخانے میں جیسے بکروں کے مینگیاں نکلتی ہیں ویسی نکلا کرتی تھی۔ اس لیے بھائی اتنی تکلیفیں اسلام کے لیے، صحیح عقیدے کے لیے، جو ہمیں آج آرام سے مل گیا، ٹھنڈی ہواؤں میں آرام سے بیٹھ کر کے جو ہم سن لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو ایک ایک حدیث کے لیے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف میں مسلمان ہوں یہ کہنے کے لیے آگ پر لٹایا گیا ان کو، گرم گرم ریتی پر ان کو بالوں پر لٹایا گیا، اوپر سے وزن پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ حرکت نہ کریں، کبھی کبھی خوب کوڑوں سے مار کر کے، مرچی کا دھواں دے کر کے ان کو ادمرا حالت میں ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ریگستان میں اور صحراؤں میں۔ گلی کے بچے، آوارہ قسم کے بچے پتھروں سے مارتے، رسیوں میں، پیروں میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا گیا صحابہ کو، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک، میں مسلمان، میں اسلام پر عمل کروں گا۔ بیٹے کے سامنے ماں باپ کو شہید کر دیا گیا، ماں باپ کے سامنے بیٹے کو مارا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، چلچلاتی دھوپ میں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ اللہ کے پاس جنت ہے۔ اور ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو، یہ جو یاسر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو تکلیفیں دی گئی ابو جہل کی طرف سے، اس وقت میں ان کے اسلام قبول ہوئے کوئی ایسا لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ہماری عمر 30 سے زائد ہے، میری خود کی، آپ کی دیکھ لیجئے، کسی کی 25، کسی کی 20، کسی کی 22، کسی کی 50، کسی کی 60، پھر بھی ہماری ایمان کی حالت وہ نہیں ہو سکتی۔ آج اسلام کے لیے شاید ہم ایسے قربانی نہ دے سکیں، الا ماشاء اللہ۔ مختصر عرصہ 3 سال 4 سال گزرے تھے، جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر یاسر سب سے پہلے شہید اسلام کے لیے۔ جو ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں نا، آسانی سے ادا ہو رہا ہے ایمان۔ یہ ایمان کیا ہے، اسے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، مجھے، آپ کو سیکھنا ہے، مجھے سیکھنا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب یہی، صبح شام جس رب کا ذکر آپ کرتے ہو وہ رب کون ہے اس کو پہچانا ہے ہم نے صحیح معنوں میں۔ صرف دنیا میں مشغول، بچوں کی پرورش سے فرصت نہیں ہے،
دنیاوی مشغولیات سے فرصت نہیں ہے ہم لوگ، اپنے رب کو ہم نہیں پہچانتے، تھوڑی سی کیا تکلیف آ گئی زندگی میں اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے، تقدیر پر ہمیں بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ سو چھوٹا سوال، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ جی آپ لوگوں سے سوال ہے میرا، ایمان اور اسلام دو الگ الگ کلمات ہیں، کیا فرق ہے ان میں؟ کوئی جانتے ہیں؟ جی چلیے، ارکان ایمان کیا ہیں؟ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5۔ بالکل صحیح، ماشاءاللہ۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم، ہمارے پاس جو مکتب میں بچے پڑھتے ہیں ان کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ان کو معلوم پر سنا دیتے ہیں بچے، ماشاءاللہ۔ یہ دین کی باتیں ہیں، نالج نہیں ہے، اللہ کے لیے یاد رکھیں یہ بات۔ میں ابھی انشاءاللہ آگے ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم صرف اس کو جنرل نالج میں ڈال دیے، جنرل نالج۔ کبھی بیٹھے بیان سن لیے، جنرل نالج۔ اب وہ امام، وہ جو خطیب صاحب رہتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، مولوی صاحب بیان کرے رہتے ہیں، وہاں جا کے کیا بولتے ہیں؟ اچھا لگا، اگر پورا وقت آرام سے گزر گیا تو اچھی تقریر، بس یہ بول دیے چلے گئے۔ زندگی میں کیا میری تبدیلی آئی کبھی غور نہیں کی، ایمان کی کیا باتیں ہوئی، اسلام کی کیا باتیں ہوئی، معاف کیجئے یہ کڑوی حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی۔ اور وہیں اگر مولوی صاحب کو بولنا اتنا نہیں آیا یا انہوں اپنے حساب سے بول دیے، لیکن وہ ہمارے کانوں کو ٹیسٹ نہیں آیا تو کیا نہیں سمجھ میں نہیں آئی، باتیں نہیں آتا ان کو بولنے کے واسطے۔ اللہ اکبر، یہ وہ رویہ ہے، اللہ معاف کرے۔ انبیاء کے ساتھ اس دور کے جو بڑے بڑے سرداران تھے انہوں نے ایسی رویہ اختیار کیا، کہا تم پاگل ہو، تمہیں بولنا نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے، فرعون نے تانا دیا تھا، ارے جس کی زبان سیدھا حرکت نہیں کرتی، اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، تم اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہو کیا؟ یا اللہ، پورے انبیاء، ان کے قوم کی جن جن باتوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کبھی پڑھیے بیٹھ کر کے، سمجھ میں آئے گا اور ہمیں اپنا آئینہ نظر آئے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی وہ پچھلی قوموں کی عادتیں آ چکی ہیں، اسی وجہ سے ہمارے درمیان جنت جہنم کے بارے میں بولنے والوں کی قدر ہی نہیں ہے، احترام نہیں ہے، بس وہ سیلیبریٹی والا معاملہ ہے، بڑے عالم صاحب آئے ان کے ساتھ کھڑنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا، یہ ہمارے پاس فیشن بن چکا ہے۔ وہیں آپ کے جو سال بھر بیٹھ کر کے جو یہاں دین سکھاتا ہے، آپ کو قرآن سکھاتا ہے، حدیثیں بتاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اب ہمارے پاس ایک جملے میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ گھر کی مرغی دال برابر، گھر میں مرغی بھی بنی رہی تو دال کی حیثیت ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ یہ ہمارا جو منافقانہ رویہ، دوغلا پن ہے، اللہ رحم کرے ہماری حالتوں پر۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، یہ مت بولو آپ میں آپ کو سختی بات کر رہا ہوں، سخت باتیں نہیں، یہ سمجھنے والی باتیں۔ ہر عالم اس کی عزت کرنا ضروری ہے، جو ایک عرصہ اپنی زندگی کا لگا کر کے اللہ کا تعارف سیکھ کر آیا ہے، رسول پہچان کر آیا ہے، دین اسے معلوم ہے، اس سے دین سیکھنے کی کوشش کرے، علمی مجلسوں میں بیٹھنا ہے۔ کبھی 2 منٹ ایکسٹرا ہو گئے تو شروع ہو جاتی شکایت، نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہی جنت میں داخلے کے لیے 2 منٹ ہے، اگر آپ کو یہ کہا جائے جنت میں آپ کو جانا ہے 2 منٹ ویٹ کرو، کیا بولتے؟ کہاں 2 منٹ لگائیں گے، زیادہ ہو گیا وقت، نہیں چلو نکل جائیں گے، بولتے کیا نہیں بولیں گے نا؟ یہ جنت کی مجلسیں ہیں، یاد رکھیے یہ جنت کی مجلسیں۔ آپ دنیا بھر کی دولتیں لوٹا کر کے بھی یہاں جو آپ 5-10 منٹ آج جو لگا رہے نہیں وہ خرید نہیں سکتے، آپ یاد رکھیے۔ ایک آیت کے ذریعے سے آپ کو احساس دلاؤں گا، قرآن سنیں ہم لوگ، آج تراویح میں سنیں، 14واں پارہ، 14th پارہ، پہلی آیت، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر جو ہے نا وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ کافر یہ خواہش کریں گے، کب 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ جب موت کا فرشتہ سر پہ آ کر کھڑا ہو جائے گا تب کہیں گے ارے پوری زندگی دھوکے میں، ہم اللہ کو ہی نہیں پہچانے، جانا ہے کیا لوٹ کر، پھر اللہ بلانے والا ہے کیا؟ کہیں گے کاش مسلمان ہوتے۔ کب؟ موت کے وقت۔ دوسرا قبر میں، جب فرشتے آئیں گے نہیں سوال کرنے، قبر کے فرشتوں کے بارے میں پڑھیے کبھی، جانیے، ہم بالکل آسان معاملہ سمجھیں، وہ دنیا ہمارے سامنے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں دعا کر دوں اللہ سے، اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذابات سنا دے گا، مجھے ڈر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ یہ سمجھنے کی باتیں، سیکھنے کی باتیں، یہ ایمانیات میں سے۔ تو قبر میں بھی جب فرشتے آئیں گے کافر کیا کہیں گے؟ اتنا خطرناک عذاب، ارے سبحان اللہ، ہم ایمان لائے ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا کب؟ جب محشر میں کھڑے ہوں گے سب کے سب،
بڑا چھوٹا مالدار بادشاہ غریب سب کھڑے ہوں گے اس وقت، انبیاء سب کی جو حالت ہوگی وہ دیکھ کر کے جہاں اللہ یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ جو ایمان لا چکے تھے ان کو جنت میں داخل کرو اور جنہوں نے میرا انکار کیا ان کو جہنم میں ڈال دو، اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ چوتھا مرحلہ کب ہے؟ جب جہنم میں کچھ توحید پرستوں کو جن کے گناہ ہوئے ہیں بڑے گناہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے مطابق جہنم میں ان کو عذاب دینے کے بعد پھر یہ فیصلہ سنا دیں گے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے، اس وقت کافر کہیں گے یہ بھی آفر تھا کیا؟ کاش ہم مسلمان ہوتے کہ آج ہمیشہ کا عذاب سے بچ جاتے، ہمیشہ کے عذاب سے ہم بچ جاتے۔ تو جو نعمت مجھے اور آپ کو اسلام کی ملی ہے، بڑے فخر سے کہیے میں مسلمان ہوں، اور اس فخر کے لیے وہ مضبوطی بھی آنا ہے کہ میں اسلام پر کیسے عمل کرتا ہوں۔ اب جو میں نے سوال پوچھا اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، اہل علم نے اس کو اس طریقے سے بتایا کہ ایمان غیبی امور پر، اللہ کو ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، لیکن ایمان لانا کب لائیں گے؟ جب اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے، پچھلے انبیاء کو دیکھیں نہیں، صرف ان کی خبریں ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے ملی، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قبر کے حالات ہمیں معلوم ہیں، پھر بھی ایمان رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے رسول تھے اللہ کے، انہوں نے بتایا ہمیں ایمان۔ جنت جہنم ہم دیکھیں، اللہ کے فرشتوں کو ہم نے دیکھا، پچھلی کتابیں جو آسمانی نازل ہوئی تھی ان کو ہم نے دیکھا، تقدیر کے سلسلے میں کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہمیں معلوم ہے، خود اپنے بارے میں نہیں معلوم۔ یہ ایمانیات جو بغیر دیکھے کہ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی اور ہمارے رب نے کہا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ ظاہری عمل۔ جب آپ نے اس پر ایمان لا لیا، اللہ نے کہا میرے لیے سجدہ کرو، آپ جو سجدہ کریں گے وہ اسلام ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان۔ نبی نے کہا کہ میرے طریقے پر نماز پڑھو، میرے طریقے پر زندگی گزارو، آپ عمل کر رہے ہیں وہ اسلام۔ اب ارکان اسلام میں کیا ہے؟ وہی کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، جی زکوٰۃ ہے، اور حج بیت اللہ، حج بیت اللہ، یہ سب جو ہیں آپ کے ظاہری اعمال ہیں، یہ اسلام، یہ بنیادی فرق ہے۔ ورنہ جب آپ اسلام بولیں گے اس میں ایمان بھی آئے گا، اور جب آپ ایمان بولیں گے اس میں اسلام بھی آئے گا۔ لیکن اگر فرق کرنا چاہیں تو ایمان غیبی چیزوں پر جو ہم نہیں جانتے لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا، اس پر ایمان، اور اسلام ظاہری جو ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے جو بات بتائی، سب سے پہلے بچنے والے وہ لوگ ہیں اس نقصان سے جو ایمان لائیں گے، جو ایمان لائیں گے۔ الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل، صالح عمل۔ کون سا ہے صالح عمل؟ جو مجھے اچھا لگا وہ عمل صالح ہے، جو آپ کو اچھا لگا وہ ہماری جو عادت ہے وہی ہے۔ کچھ پسند آیا کر لیتے ہیں، نہیں پسند آیا دیکھا جائے گا، ہے نا، ٹال دیتے ہیں، دیکھ لیں گے بعد میں، دیکھ لیں گے، 2 نمازیں چھوٹی کیا دیکھیں گے بعد میں، 3 تو پڑھ لیے نا۔ ہمارا یہ رویہ کب دیکھیں گے بھائی؟ کافروں کی حالت دیکھو، قرآن میں اللہ نے بیان کیا، عذاب دیکھ کر کے کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم مسلمان ہو کر کے بھی وہی طریقہ اپنا رہے۔ یہ حساب لینے کا وقت ہے۔ یہ رمضان اور بھی شاید آئیں گے، اللہ توفیق دے ہمیں، لیکن اگر ہماری حالت نہیں بدلی، ایسے 1000 رمضان ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ پورے سال کو رمضان بنا دے، پھر بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے رمضان عطا کیا، قرآن دیا ہدایت کے لیے، اور پھر زندگی میں نمازیں دی، روزے دیے، نفل روزے ہیں اور دیگر عبادات ہیں، اور ایسے موسم اللہ لاتے ہیں، ہفتے میں 1 دن جمعہ کا لاتے ہیں، کہ فضیلت والے دن اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تاکہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں وہ برابر ہو جائیں، نیکیاں زیادہ ہو سکیں۔ اب ہم ان چیزوں میں ہی کوتاہی کرتے ہیں۔ دیکھیے جمعہ کی کیا حالت ہے ہماری ہفتہ بھر میں، امام صاحب پہلے آ جانا، خطیب خطبہ دینے والے مسجد میں پہلے رہنا، اور بعد میں لوگ ماشاءاللہ شاہی دربار سے آرام سے پہنچتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف، میں اس میں شامل ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ ہماری حالتیں ہیں۔ اب آپ سب سے پوچھئے جمعہ کی فضیلت کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلے آنے والے کو کیا ثواب ملتا؟ اونٹ ذبح کرنے کا۔ اونٹ کی کیا قیمت ہے اندازہ ہے؟ اگر آپ سے میں بولوں کل اونٹ ذبح کرو آپ، ہے نا، ہم ضائع کر رہے ہیں، اجر ضائع کر رہے ہیں، تو میں بولوں چلو اللہ اگر کل سے حکم نازل کر دیا، یہ تو ہو نہیں سکتا، ولو فرض محال اس کو کہتے ہیں، کہ اگر اللہ کہہ دیا اونٹ ذبح کرو، ہے پیسے جیب میں اتنے نہیں، اللہ دے رہا ہے بھائی پہلے آ جاؤ جمعہ میں، اونٹ کا ثواب، چلو ٹھیک ہے، تھوڑی تاخیر کر کے آتے ٹھیک ہے، آؤ، اس کے بعد آؤ، گائے کا ثواب۔
بقرعید میں حالت خراب ہو جاتی بکرا خریدتے خریدتے، جو مہنگائی ابھی چل رہی ہے۔ اللہ ہر ہفتے دے رہا ہے موقع ہم لوگوں کو، ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد چلو پھر بھی مصروف ہو، وقت نہیں ملا، فیملی کو لے کر آنا، بچوں کو تیار کر کے آنا، وقت لگ رہا ہے تھوڑا وقت، پھر بھی ثواب میں تمہارے کو میں کمی نہیں کروں گا۔ کیا بولے؟ بکرا ذبح کرنے کا ثواب، پھر بھی تاخیر سے آ رہے ہو، اللہ اکبر، اللہ کی مہربانی پر غور کریے، اللہ سے بے انتہا محبت ہو جائے گی۔ ہم کیا سمجھتے جمعہ میں خالی ملصباں جلدی آنا سو، دین کیا ہے؟ ملصباں، اس پر فضیلت ملصباں کچھ ملنا، ہمارے کو نہیں۔ اللہ رحم کرے، نہیں، یہ سب کے لیے ہے دین، سب کے لیے ویسا ہی ہے دین۔ آخر میں کہا اللہ نے انڈا ثواب، انڈا کا ثواب، اللہ اکبر۔ انڈے کے 8 آنے بڑھ گئے تو جا کے دکان والے سے بحث کرتے، بھائی کل ہی 5 روپے میں لے گیا تو میں آج 6 روپے بول رہے کیا؟ یہ ہمارا رویہ دیکھو آپ، یہ روزانہ کا روٹین ہے ہماری زندگی کا۔ اللہ رحم کرے، دین کے معاملے میں عجیب ہیں ہم، اور یہاں دنیا کے معاملے میں بحث و تکرار کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فرشتے دروازے پر کھڑے رہتے نہیں، نام لکھ لیے، عبداللہ آ گئے، محمد آ گئے، احمد آ گئے، فلاں عبد الرحمن آ گئے، نام لکھ لیے، ان کو یہ ثواب، کون پہلے آئے ان کو اونٹ کا، کون آئے ان کے بعد گائے کا، پھر اس کے بعد بکرے کا، پھر انڈے کا، اس کے بعد ختم۔ خطیب صاحب السلام علیکم بول کر چڑھے، رجسٹر بند۔ اب پوری ہماری اکثر قوم اس کے بعد ہی جاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، یہ جو بزرگ ہیں اور جو جذبے والے نوجوان ہیں جو ہمیشہ مسجدوں میں رہتے ہیں، وہی آتے ہیں پہلے، ماشاء اللہ، وہی پہلے آتے ہیں، ورنہ باقی کو پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ اجر و ثواب نہیں چاہیے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہم پر کتنا ہے اور ہم کتنی لاپرواہی کر رہے ہیں ان چیزوں میں۔ یہ رمضان ہمیں وہی سکھا کے جا رہا ہے۔ رمضان میں کوئی دوست گیم کھیلتے بیٹھا تو دوست بولتا کہ نہیں بھائی رمضان ہے ذرا تو بھی خیال کر، جمعہ کے دن بھی وہ خیال آنا ہے، بھائی جمعہ ہے چلو پہلے چلیں گے، پہلے لے کر کے آنا سیکھیے، سب کو، گھر والوں کو، دوستوں کو، سب کو۔ اللہ نے کہا کہ جب آواز دے دی جائے جمعہ کی، دکانیں تجارت حرام ہیں۔ بنو اسرائیل کو تو پورا دن منع کیے تھے اللہ، ہفتے کا دن دنیاوی کام نہیں کرنا، پورا دن۔ ہمارے ساتھ رہتا تو پھر اللہ سے شکایتیں کرتے، جو ہم بے صبرے ہیں جس طریقے سے، وہ اللہ ہی سے شکایتیں شروع ہو جاتی تھی، ہم یہ کیا دین بھائی، تجارت اتنے کرو بول رہا۔ یہاں اللہ بول رہے صرف 1 سے 1 گھنٹہ، شاید میکسیمم اگر نکال دیے 1 گھنٹہ آ جاؤ میری طرف آؤ، پھر اس کے بعد جاؤ زمین میں تلاش کرو، میرا فضل ملے گا تمہیں، برکتیں دے دوں گا۔ نہیں، ہم لوگ چھوڑ کر آنے کے لیے تیار نہیں، یہ سمجھنا ہے، یہ دین کی تعلیمات ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ جائزے کا وقت، ہم جائزہ لیں میرا ایمان کتنا بڑا۔ پچھلی زندگی کے ویسی اگر رمضان کے بعد، اب کچھ لوگ صبر کر، اب دیکھیے چاند نہیں نظر آئے، کچھ لوگ مایوس بھی ہو گئے، ارے اور 1 دن روزہ رکھنا کیا، ہاں آج بھی تراویح پڑھنا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہ کہا جائے آج کی تراویح پڑھے تو جنت میں جاتے، آتے پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہاں بھی وہ بولتے کہاں پڑھتے، پورا پڑھے نا، 29 دن 28 دن پڑھے، ابھی کہاں پڑھتے، بولتے گے نہیں بولیں گے؟ یعنی ہمیں جنت بھی چاہیے اور اپنی مرضی کے حساب سے چاہیے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک بس میں جو سیٹ آپ کی ہے وہ چھوڑ کر کے جا کے دوسری سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ، وہاں بحث کرنا پڑتا ٹی سی سے دوسری کی سیٹ لینے کے واسطے، ونڈو سیٹ کے واسطے کبھی بحث کرنا پڑتا۔ یہاں ہم جنت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اپنی خواہش پر، اپنی مرضی پر، میں جیسا چاہ رہا ہوں ویسا جنت ملنا مجھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور کچھ چیزوں پر کنڈیشنیں اللہ نے رکھی، ویسے تو آزاد زندگی دے دی، تم کفر اختیار کر لو، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آج کوئی اسلام چھوڑ کر کے اگر کفر میں چلا جائے، اللہ کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں، تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ لیکن اگر اسلام قبول کیے ہو تو یہ طریقے ہیں، یہ شرائط ہیں اس کی۔ تو اللہ نے کہا سب سے پہلے ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے، اور میری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نیک عمل وہ نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے، نیک عمل وہ ہے جو مجھے جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جائے، اس کو عمل صالح بولتے ہیں، عمل صالح۔ ورنہ اعمال اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق بھی کرتے تھے، نمازوں میں بھی آتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کافروں کا مسئلہ واضح تھا، وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، اجر و ثواب ان کو نہیں چاہیے تھا۔ منافق کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی بتاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے تھے اور کافروں کے ساتھ جا کے سازشیں بھی کرتے تھے، دل میں ان کو اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ تو پھر یہ دوغلاپن اللہ کو نہیں پسند ہے۔ یہ جو دو رویے اختیار کریں نا، ہم بھی، آپ میری ہی مثال لو، آپ کی مثال لو، دوستوں میں کوئی اگر ایسا ہو جو آپ کے ساتھ بتا رہا دوست تیرے واسطے جان حاضر ہے، اور پھر پیچھے جا کے آپ کی پوری برائی کر رہا، کیا بولیں گے آپ اس کو؟
भाई तेरे से वो दुश्मन अच्छा ना हो। बोलते नहीं बोलते हम लोग। यहाँ मुनाफिकों को अल्लाह ने इसीलिए सजा दी कि जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होंगे। ये दिखाते कुछ थे, करते कुछ थे। अल्लाह को ये नहीं पसंद। आपका दिल क्या बोलता है वो आपका ऊपर भी होना है। आप ऊपर जो बोलते हैं वो अंदर भी होना है। अल्लाह को ये अमल पसंद है। आप छोटी ही नेकी कर लो लेकिन पूरे इखलास से अल्लाह को राजी करने के लिए करिए, तब जाकर के जिंदगी में तब्दीली आई। अमल सालेह। तीसरी क्या थी? वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत। हक की वसीयत क्या है? हर चीज में किसी को गलत करते हुए देख लिए तो आप उसकी वजह से सामने वाले को जो है नहीं रोकेंगे, ऐसा नहीं। गलत कर रहा है उसको सच बताना, ये हक है। अल्लाह के सिलसिले में शिर्क कर रहा है और गलतियां पर गलतियां कर रहा है, आप अच्छा कर रहे हैं तो उसे सिखाना, ये हक की वसीयत। अल्लाह का तारुफ करवाना, शिर्क बताना, तौहीद की तरफ दावत देना, सुन्नत की तरफ बुला कर लाना, बिदअत से रोकना, ये हक है। और इस हक के लिए जैसे मैंने कहा कि हर कोई बाहें फैला के नहीं बैठा है कि आओ भाई आप बोले तो मैं सुन लेता हूँ। अंबिया को सताया गया, आपको भी और मुझे भी सताया जाएगा, कुछ चैलेंजेस आएंगे। अब ऐसे वक्त में सब्र करना, आखिरी वसीयत यही है, सब्र करना। तो लिहाजा जैसे मैंने एक बात ये छेड़ी थी, अल्लाह ने कहा कि ये 4 किस्म जिनके अंदर आ गई, 4 मरहले जिनकी जिंदगी में आएगी वो कामयाब, वरना इसके अलावा तो सब नुकसान ही नुकसान में है। अब मुझे और आपको जायजा लेने का ये वक्त है कि रमजान में हमने तो नेकियां कर ली, क्या इन नेकियों की हिफाजत की हम फिक्र आगे की जिंदगी में करेंगे? सलफ के बारे में हर खुतबे में सुनते, रमजान आने से पहले भी सुनते, रमजान में भी सुनते, रमजान के बाद भी सुनते। जरूर सुनेंगे आप ये खुतबात में। क्या 6 महीने पहले दुआ करते थे अल्लाह रमजान अता करना, 6 महीने के बाद भी दुआ करते थे अल्लाह जो इबादतें हमने रमजान में की उनको कबूल कर लेना। हम ऐसा करते हैं जैसे एहसान के लंबी तरावी पढ़ लिए, कुरान पूरा खत्म कर लिए, एहसान जताने जैसा। अल्लाह ने कहा कि एहसान तुम मत जताओ, हम एहसान जताएंगे कि हमने तुम्हें इस्लाम अता किया। इसलिए ये जरूरी है कि अपने आप को कामयाब करने की मुझे और आपको फिक्र होनी चाहिए। और आखिरी बात ये बताना चाहूंगा कि ये जो इस्लाम की तालीमात आप इन मजलिसों में बैठ करके उलमा के सामने कुरान हदीस की रोशनी में सुनते हैं, ये सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, अल्लाह के वास्ते अमल के जज्बे से सुनिए, देखिए जिंदगी में कैसे खैर और बरकत आएगी, कैसे तब्दीली आएगी। हमारी शिकायतें क्या है? भाई नमाज भी पढ़ रो ना, मैं बयाना भी सुन तो खुद जुम्मा के, फिर भी वो हालत है, वैसी हालत है, यहाँ तक नहीं गुजरा है, यहाँ तक ये सीना पार करके दिल तक जाना हो बात। अल्लाह का नाम आया आंखों में आंसू आना, सहाबा का यही अंदाज। कुरान करीम की आयतें पढ़ते थे तो उनके दिल जो है ऐसे मचलते थे सीने में, डर की वजह से, अल्लाह से डर करके। हमें एहसास ही नहीं है, कुरान हदीस जहन्नम का जिक्र भी हुआ, कुछ नहीं। अल्लाह रहम करे। तो ये दिल की सख्ती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सजा है अगर किसी का दिल सख्त हो जाए। जहन्नम का जिक्र, जन्नत का जिक्र सुनने के बाद भी अगर मेरे दिल में ख्वाहिश ना आए जहन्नम से बचने और जन्नत में दाखिल होने की, तो फिर मेरा दिल सख्त हो चुका है। इस दिल का इलाज करने की जरूरत है, इस दिल का इलाज करने की जरूरत है। तो ये दीन की जो बातें आपको मिलती हैं उलमा से, इन मजलिसों से, ये सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है। नबियों के नाम मालूम करना, सहाबा के नाम मालूम करना, इस्लाम और ईमान की बातें मालूम करना, ये सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, ये ईमान का हिस्सा है। यही सवालात आपसे होने वाले हैं। खबर के सवालात क्या है? एक सांस में बोल देंगे हम, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा रसूल कौन, तुम्हारा दीन क्या, फौरन निकल जाता है। लेकिन उतना आसान मामला नहीं। जिंदगी भर जो हमने अमल किया उसका निचोड़ है ये 3 सवालात। कल पूछेंगे, काफिर के सामने सवाल होगा, क्या कहेगा? हा ला अदरी, नहीं मालूम मुझे, हाय अफसोस, मालूम कर लिया होता, लोग कह रहे थे मैं भी कह दिया। अल्लाह एक है, रसूल आए थे, दीन सिखाए थे, लोगों से सुन लिया, वही बातें कर लिया। नहीं, अमल में लाएंगे तब जबान से बात निकलेगी, अमल में आएगी बात तो आप उसके बाद कहेंगे। इसीलिए जब मोमिनीन जन्नत में जाएंगे अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे कि अगर अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत अता नहीं की थी तो फिर हम जन्नत के भी मुस्तहिक नहीं थे। तो ये इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें अता की है, इसकी हिफाजत करने की जरूरत है। कितने फितने हमारे माशरे में पनप रहे हैं, हमें इनको जहन में रख करके हमारी रातों की नींदें उड़नी चाहिए। हमारी आने वाली नस्लों में क्या गारंटी है कितने जमाने तक ये नमाज पढ़ने वाले बच्चे हमारे साथ जो आ रहे हैं वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ये फिक्र होना है। ईमान की हिफाजत करेंगे नहीं करेंगे? किस कदर तेजी से देखिए घरों में बच्चे मुर्तद हो रहे हैं।
एथिस्ट हो रहे हैं, दीन छोड़ करके दूसरे दीन की तरफ चले जा रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए हम फिक्र करें और इस इस्लाम की नेमत पर, ईमान की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह के नबी क्या दुआ करते थे जी? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब तब्बित क़ल्बी अला दीन, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदम रखना। ये नबी पढ़ते थे, मुझे और आपको तो हर बार पढ़ने की जरूरत है। लिहाजा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो कुछ भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तम हक़ उन पर अमल करने की अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखना, इस्लाम पर, ईमान पर, अक़ीदे तौहीद पर बाक़ी रखना। अल्लाह हमारी भी, हमारी आने वाली नस्लों की भी हर किस्म के शिर्क से, बिदआत से, खुराफात से, शर और फसाद से अल्लाह महफूज हिफाजत फरमाना। और जब खातिमा हो अल्लाह हुस्न खातिमा अता करे। इंतकाल के बाद अल्लाह ताला हम तमाम को अज़ाब क़ब्र से, अज़ाब जहन्नम से बचाकर जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।